السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسد اللہ بھٹی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے جو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو، میڈیا فوکس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ہمارا ویلاگ آپ کو پسند آ جائے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ناظرین، آج دل بڑا اداس ہے۔ آج 9 مئی ہے اور 1 سال پہلے ٹھیک آج سے ایک ایسی درگھٹنا جس کو ہندی میں کہتے ہیں، اور ایسے واقعات اور ایسے چیزیں ہوئیں پاکستان میں جس سے نہ صرف ملک میں بلکہ بین الاقوامی طور پہ بھی ہماری بڑی سبکی ہوئی۔ لوگ حیران تھے، پریشان تھے کہ یہ ایک موب، ایک بڑے بڑے جتھوں کی شکل میں کس طرح انہوں نے فوجی تنصیبات پہ اور مختلف جگہوں پہ حملے کیے، ان کو ڈسٹرائے کیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح جو جناح ہاؤس تھا، جو کور کمانڈر کا ریزیڈنس ہے، وہ ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ قسم کے جو بھی فوجی تنصیبات تھیں باہر کی، جی ایچ کیو کے گیٹ پہ اور میاں والی میں، ہر جگہ جہاں جہاں ہمارے بہت ہی تاریخی چیزیں تھیں ان کو تباہ اور برباد کیا گیا۔ اور اس کے بعد بھی لوگ 2-3 دن تو اس شش و پنج میں تھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی وہ فوج جو دنیا کے بہترین فوجوں میں شمار کی جاتی تھی، ان کے ملک کے لوگوں نے کتنی تذلیل کی ہے، کتنی ہی بے عزتی کی ہے۔ اس کے بعد لازمی ہے کہ قانون کو حرکت میں آنا تھا، کئی چیزیں ہوئیں، کئی پرماننٹ لیڈر جو تھے ان کے، اس پارٹی کے جس پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ کیا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ کو، جو چیئرمین ہے، اس کو، عمران خان کو بھی کچھ مہینوں کے بعد جیل میں رکھا گیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو، بہت سے لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، بہت سے لوگوں نے گرفتاریاں دیں، اور بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدے پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کیا، نئی پارٹیاں بنائیں، نئی پارٹیوں میں چلے گئے، کیونکہ یہ ایک ایسا المیہ تھا جس کو کوئی بھی ذی شعور آدمی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ انسان اپنے ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے اداروں کا نقصان ہو، اپنے قومی ادارے جو پاکستان کے محافظ ہیں، ان کے لیے جو اس قسم کی گھٹیا لینگویج بھی استعمال کی جائے، ان کی بہت ہی قیمتی چیزوں کو تباہ اور برباد کیا جائے، یہ ایک عجیب معاملہ تھا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، لوگ بڑے پریشان تھے، لیکن خوش وہ لوگ تھے جو اس چیزوں سے اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے وہ کسی حد تک حاصل بھی کیا۔ آہستہ آہستہ کام چلتا رہا، ملک چلتا رہا، پھر الیکشن کی ڈیٹ بھی آتی رہی، اور نگراں سیٹ اپ آیا۔ نگراں سیٹ اپ میں بھی بہت کچھ ہوا، کئی اسکینڈل کھڑے ہو گئے۔ اس میں بھی گندم کا سب سے بڑا اسکینڈل تھا، جو آج لوگ حیران اور پریشان ہیں، کسان ہمارے بڑے پریشان ہیں۔ ان کے لیے ایک بہت بڑی سازش کی گئی، 300 ارب روپے کا گھپلا کیا گیا، ان سے باہر سے امپورٹ کی گئی گندم، جس کا کسانوں نے بڑا برا منایا۔ اور اب تو یہ حالت ہے کہ وہ کسان جو ہے وہاں پہ روڈوں پہ کھڑے ہو کے اپنی گندم بیچ رہے ہیں، بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ خدا کر کے 8 فروری کے الیکشنز ہوئے۔ 8 فروری کے الیکشنز کو بھی پی ٹی آئی والوں نے نہیں مانا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جیتے ہیں وہ 45 فارم کے نہیں ہیں، بلکہ وہ 47 فارم کے ہیں۔ اس میں بھی بڑی کنٹراورشل چیزیں ہوئیں، لوگ بڑے پریشان ہوئے، اور کسی بھی طرح مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے مل کر سینٹرل میں حکومت بنائی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی نے جو 20 سال سے حکومت کر رہی ہے وہ انہوں نے حکومت بنائی۔ پنجاب میں نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کو چیف منسٹر بنایا۔ یہ سب چیزیں ہوتی رہیں، پھر نئی حکومت بنی، کچھ لوگ نااہل ہوئے، اور اس الیکشن میں پی ٹی آئی کا بڑا حشر نشر ہوا، کیونکہ ان کو نہ ان کا نشان ملا، بلے کا نشان ان کو نہیں ملا، ہر کوئی الگ الگ نشان پہ کھڑا ہوا۔ پھر وہ ایک ایسی پارٹی میں شامل ہو گئے جو خود الیکشن میں نہیں کھڑی ہو رہی تھی۔ سنی اتحاد کونسل میں انہوں نے اپنا
ڈیرا جمایا، لیکن الیکشن کمیشن نے ان کے مخصوص نشستوں کو، ان کے نشان کو نہیں مانا۔ مقصد ہے کہ پاکستان میں بڑی بے چینی اور ہلہ گلا رہا، لوگ بڑے پریشان رہے، دنیا دیکھتی رہ گئی کہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب اس بات کا اثر تھا جو 9 مئی 2023 میں کچھ ہوا۔ کیا ہم آج کل کے دور میں اس دنیا میں جہاں اپنے ہر ملک کے لوگ اپنے اداروں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کیا ہم وہاں 10% بھی پہنچے ہیں؟ نہ ہمیں اپنی فوج پہ اعتماد ہے، نہ ہمیں اپنی عدلیہ پہ اعتماد ہے، نہ ہمیں اپنی بیوروکریسی پہ اعتماد ہے، تو ہمارا ملک چلے گا کیسے؟ اگر تھوڑی بہت کوئی گورنمنٹ کوشش کرتی ہے تو اس کو اپوزیشن اس طرح رگڑا لگا لیتی ہے کہ پھر اگلا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ ابھی خدا خدا کر کے ایران کے پریزیڈنٹ صاحب یہاں آئے، اس کے بعد ہمارے پرائم منسٹر سعودی عرب گئے، پھر سعودی عرب کا ایک بہت بڑا وفد اکنامیکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے پاکستان آیا۔ تو یہ ایک کچھ چیزیں پاکستان کے فائدے میں ہو رہی ہیں، لیکن ان کو بھی سبوتاج کیا جا رہا ہے، ان کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جعلی حکومت کے ساتھ ہی مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کو ہم یہ کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ IMF کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، کچھ نئے ہمارے فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب نے جو ہے اس نے کچھ کام کیا ہے، ان کی ٹیم نے کام کیا ہے، کچھ قرضہ لیا ہے، ابھی اور قرضے کے لیے لوگ آئیں گے، IMF کا ڈیلیگیشن آئے گا، اور ٹیکس لگیں گے، اور غریب عوام پس جائے گی۔ لیکن یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کی وقت نہیں ہے، اپنے اداروں کا احترام نہیں ہے، ہم اپنے اداروں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ہمارے مقدس ادارے جن کو ہم بڑا شان اور مان دیتے ہیں، فوجی ادارے جو ہیں، ہمارے عدلیہ والے ادارے ہیں، انہوں نے بھی ساز باز کر کے ان اس زمانے کے جو اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے عمران خان کے ساتھ بہت بڑا گیم کھیلا، ان کو آگے بڑھایا، پروموٹ کیا ان کو، اور ان کے جتنے بھی گناہ تھے وہ ثواب بن گئے۔ تو لازمی ہے لوگوں میں کچھ نہ کچھ تو ریزسٹمنٹ آئے گی، کچھ نہ کچھ تو ان کو غصہ تو آئے گا۔ تو لازمی ہے ابھی بھی لوگ پوری طرح اپنے اداروں کی طرف ریسپیکٹ کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے زخم تازہ ہیں کہ بھائی 2018 میں جو کچھ ہوا اس نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا، اس میں ہمارے مقدس ادارے جو تھے، اسٹیبلشمنٹ جو تھی، وہ پولیٹیکلی گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو تھی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ناظرین کہ ہم اپنے قد کو دیکھیں، ہم اپنے لمٹ میں رہیں۔ ادارے اگر اپنی لمٹ میں رہیں گے اور گورنمنٹ اپنے لمٹ میں رہے گی، بیوروکریسی اپنی لمٹ میں رہے گی، عدلیہ بھی غیر جانبدار ہو کے فیصلے کرے گی، کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے، کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز دی ہے، لیکن ہم جو ہے اس کی قدر نہیں کر رہے۔ ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ بس ہمارا پیٹ بھر جائے، ہم دوسرے کو نیچا دکھائیں، چاہے ہمارے ملک کا انٹرسٹ کچھ بھی ہو، وہ چاہے بھاڑ میں چلا جائے، لیکن اس سے محب وطنی ہمیں کسی کام نہیں آئے گی۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ جو 1 سال پہلے جو سانحہ ہوا تھا 9 مئی 2023 کو، اللہ کرے گا کہ ایسے سانحات سے ہم محفوظ رہیں گے، ہمارا ملک ترقی کرے گا، اور ہم سیاسی مخالفت کو قومی مخالفت میں ترجیح نہیں دیں گے۔ سیاسی مخالفت تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ملک کی ترقی کو داؤ پہ لگا